کہ چاند سے فائدہ یوں اٹھایا جاوے، سورج سے فائدہ یوں اٹھایا جاوے، ستاروں سے فائدہ اٹھایا جاوے، کہ وہ بنے ہوئے کے اندر الجھ گئے. جو ستاروں میں الجھ گئے نا وہ نجومی ہو گئے، جو سورج میں اٹک گئے وہ مجوسی ہو گئے، جو زمین میں پھنس گئے کہ وہ زمین کے پجاری ہو گئے. لیکن جو ان سب سے نکل کر اللہ کی طرف جاوے، ان کا انکار کر کے کہ وہ ہے راستے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ وہ ملت ابراہیمی قیامت تک کے لیے اس طرح متعین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملت ابراہیمی کا حکم ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجیے. اس لیے میرے محترم دوستو، کافر کی پہچان یہ بتایا علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے. کافر کو کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اللہ کے درمیان حجاب ہے، کہ اس نے بنے ہوئے کو بنانے والا سمجھ لیا، اس لیے وہ بنانے والے تک نہیں پہنچ سکے. ابراہیم علیہ السلام ان ساری شکلوں کا انکار کر کے اللہ تک پہنچ گئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کے تعارف کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ چھوٹی سے لے کے بڑی چیز تک سب کو قرآن بیان کر چکے کہ اس سے مجھے پہچانو، یہ میں نے بنایا، اس سے مجھے پہچانو. کہ ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو اللہ کی ذات سے استفادے کا ذریعہ سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں تابع ہوں گی اگر ہم اللہ کے ضابطوں پر آویں. تو پہلا سبب یقین کے سیکھنے کا یہ ہے کہ قرآن وہ آیا جس میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے. دوسرا سبب میرے دوستو بزرگوں یقین کے سیکھنے کا انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں. یہ بات اس لیے عرض کر رہا کہ ہمارے درمیان میں دعوت میں سے نبیوں کے واقعات نکل گئے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہ یقین کی تقویت کا یقینی سبب ہیں، یہ متعین کیے گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے نبیوں کے واقعات اس لیے وحی کیے گئے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا ہو. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ نبی جی ہم سارے نبیوں کے واقعات آپ پر اس لیے وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا ہو. یہ آیت واضح ہے بالکل. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ نبی جی ہم آپ پر سارے نبیوں کے واقعات اس لیے وحی کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا ہو. ہم قیامت تک امت ان واقعات کے بیان کرنے کی محتاج ہے جن سے ایمان اور یقین پختہ ہو اور دلوں میں جماؤ پیدا ہو. لیکن اگر یہ نہ سمجھا گیا تو پھر ہم اپنی محنت میں ان اسباب سے بالکل مستغنی اور غافل ہو جائیں گے جو یقین کے بننے، یقین کے سیکھنے کے اسباب ہیں. اس لیے جتنے واقعات نبیوں کے ساتھ پیش آئے ظاہر کے خلاف، ان کے تذکرے بالذات مقصود ہیں. میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کی وحدانیت کا بولنا بالذات مقصود ہے. علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کے علم سے عمل مقصود ہے. علم بالذات مقصود نہیں ہے. میں ابھی تو سے نہیں عرض کر رہا، بالکل پکی ٹکی بات ہے کہ علم بالذات مقصود نہیں ہے. علم سے احکامات مقصود ہیں، کہ احکامات کے علم سے عمل مقصود ہے. لیکن اللہ کی وحدانیت کو بولنا یہ بذات خود مقصود ہے. ہر فرد سے روزانہ اللہ کی توحید کو بلوانا، اس سے ایمان کی دعوت کا دلوانا بالذات مقصود ہے. احکامات کا علم حاصل کر لیا ہے کہ احکامات کا علم حاصل کیا ہوا ہے کہ اس سے عمل مقصود ہے. لیکن کسی عمل میں نورانیت، روحانیت، ترقی، اللہ کا قرب، وہ اس کے بغیر نہیں آ سکتا کہ یہ
اللہ کی وحدانیت کو کے بولنے کو بذات مخصوص قرار دے. اس لیے علم توحید بذات خود مقصود ہے، بنفسه ہی ہے. روزانہ اللہ کی وحدانیت کو، اسی کی بجائی کو بیان کرنا، اس کا حکم ہے نبی کو، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کے بولنے سے کفر کے دل سمٹتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. کہ صرف اللہ کی وحدانیت کی وجہ سے نبیوں پر جو حالات آئے ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کے بولنے کی وجہ سے آئے، کیونکہ نبیوں کے اور قوم کے درمیان جو سب سے زیادہ پریشان کن بات تھی اور عجیب بات تھی وہ یہ تھی، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. مجھے یہ بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارا مجمع روزانہ ایمان کی دعوت دینے کو تبلیغ کا ایک نصاب یا کوئی معمول سمجھ رہا ہے، اپنی ضرورت نہیں سمجھ رہا کہ یہ میرے اعمال کے اندر روحانیت اور نورانیت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے. کہ میں اس لیے فرماتے تھے کہ جس دن یہ اللہ کی وحدانیت کو نہ بولے، جس دن یہ اللہ کے غیر کے انکار، اللہ کی ذات کے اس بات پر نہ آئے، اس دن اس کو اپنی نماز سے لے کر اپنے تمام اذکار میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی تلاوت میں، اپنے ہر عمل میں اس کو کمی نظر آئے کہ ہاں آج میرا گشت چھوٹا ہے جس کا اثر مجھے اپنی نماز میں محسوس ہو رہا ہے. آج میری تعلیم چھوٹ گئی ہے جس کا اثر مجھے اپنی تسبیحات میں محسوس ہو رہا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، تمام اعمال کے اندر جو روحانیت ہے، اس لیے کہ اعمال شکل ہیں، ان اعمال کے اندر جو اس میں کوئی شک نہیں کہ شکل مطلوب ہے، لیکن اعمال کے اندر جو روح ہے اور جان ہے اور اللہ کے قرب کی جو تاثیر ہے اس میں، وہ اللہ کی وحدانیت کی ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ایک سبب یہ ہے یقین کے سیکھنے کا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظاہر کے خلاف جتنی اللہ نے مددیں کی ہیں ان واقعات کو بیان کریں. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کی مدد جو نبیوں کے ساتھ اس زمانے میں تھی. اللہ کی مدد کے اسباب اور ضابطے وہ قیامت تک اٹل ہیں، انہیں کوئی بدل نہیں سکتا. لا مبدل لکلماتی، کہ اللہ کے ضابطوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ کے ضابطے متعین ہیں اور یہ ضابطے قیامت تک چلیں گے کہ اللہ کے ضابطوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی اللہ کے ضابطوں کو بدلنا چاہا تو آپ کو کوئی جگہ بچاؤ کی، حفاظت کی، پناہ کی نہیں ملے گی. لا مبدل لکلماتی ولن تجد من دونه ملتحدا، کہ اللہ کے ضابطوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کی مدد کے جو وعدے نبیوں کے ساتھ تھے وہ وعدے نصرت کے قیامت تک ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ زمانے بدلنے سے ضابطے بدل جائیں، حکومتیں بدلیں، دن رات بدلیں، اللہ کے ضابطے نہیں بدلتے. کیوں میرے دوستو؟ ہمیں تبدیلی سے نظر آتی ہے کہ ہم نے ضابطے جو اصل ضابطے تھے ان کو ضابطے نے قرار دیا. ہم نے دنیا کے تغیرات کو، دنیا کے احوال کو ضابطہ قرار دیا ہوا ہے. دیکھو، اسباب اللہ کے ضابطے نہیں ہیں، اللہ کے ضابطے اللہ کے احکامات ہیں. ان احکامات پر وہ قیامت تک ہوتا رہے گا جو اللہ نے کہہ دیا. اس لیے اصل ضابطے جو ہیں وہ اللہ کے اوامر ہیں. تو جو ضابطے نبیوں کے زمانے میں تھے وہ قیامت تک رہیں گے. اس لیے نصرت صرف نبیوں کے زمانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک نصرت کا وعدہ ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ ہم قیامت تک مدد کریں گے. اب لوگ یہ کہیں کہ وہ تو صحابہ تھے، ان کی مدد ہو گئی. جو ظاہر کے خلاف ان کی نصرت کے واقعات سنتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ وہ تو صحابی تھے. ہم نے یہ تقسیم کر لیا ہے کہ ظاہر کے خلاف مدد ان کی خصوصیت تھی. ہم اس زمانے میں کہ یہ زمانہ اسباب کا ہے کہ اب ظاہر کے خلاف مدد نہیں ہوگی، لہذا اب تو اسباب بنا کر مدد لو. یہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑی بدگمانی ہے. جو اللہ کے ضابطوں کو نہیں سمجھیں گے، ان کا یقین نہیں کریں گے، وہ اللہ کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. سمجھتے تھے کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. جو کائنات کے یقین کے ساتھ چلیں گے وہ اللہ کے ضابطوں کو نہیں جانیں گے، بلکہ وہ اپنے اللہ کے درمیان مادی نقشوں کو ذریعہ سمجھیں گے اور وہ اپنے مادی اسباب کی تکمیل کو مدد کے نزول کا سبب سمجھیں گے. اور اگر مدد نہیں آئے گی تو وہ اسباب کی قلت یا اسباب کی کہ مکمل نہ ہونے کو یہ سمجھیں گے کہ اسباب مکمل نہیں تھے اس لیے یہ کام نہیں ہو سکا. ان کو منافع حاصل نہ ہونے کے الزامات یا وہ اسباب کی قلت پر ہوں گے، یا وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے حاکم ناکارہ ہیں اس لیے یہ ہوا ہے. جتنے تغیرات دنیا میں اچھے برے ہوں گے وہ اللہ کی طرف انہیں منسوب کریں گے ہی نہیں، کیونکہ انہیں نہیں خبر کہ اللہ کے ضابطے کیا ہیں. زلزلے آئیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ زلزلے کے آنے کی یہ وجوہات ہیں، ہمیں کیوں نہیں بتایا پہلے کہ زلزلہ آ رہا ہے. اگر اللہ کے ضابطوں کو سمجھتا تو یہ کہتا ہے کہ زلزلہ کا تعلق معاشرے کی خرابی سے ہے، بارشوں کے رکنے کا تعلق یہ معاملات کی خرابی سے ہے. اگر ضابطوں کو سمجھتا تو حالات اس کی توبہ اور اس کے رجوع کا سبب بنتے، لیکن اس نے اللہ کے ضابطوں کو نہیں جانا. تو جو حالات پیش آئے کہ بیماریوں کو موسم سے جوڑ دیا کہ بیماری اس موسم سے ہے اور زلزلہ اس وجہ سے ہے کہ جتنا مادی نقشوں میں تغیر آیا ان سب کو مادی نقشوں سے جوڑ دیا. حالانکہ اللہ رب العزت یہ سارے تغیرات لاتے ہیں اپنے تعارف کے لیے. عرفت ربی بفسخ العزائم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی ہے اپنے ارادے میں ناکام ہو کر. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنا جو ان کے ساتھ مدد ظاہر کے خلاف ہوئی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد کس طرح پانی میں ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کی مدد کس طرح آگ میں ہوئی، ان سارے میں اشارے سے کر رہا کہ وقت کم ہے، ورنہ یہ ان واقعات کا بیان کرنا یقین کی تقویت کے لیے بذات خود مقصود ہے. اس کا جاننا کافی نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں پڑھا ہوا ہے، بلکہ ان کا بیان کرنا مقصود ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے نیچے نہیں اترتے تھے. اس لیے میرے محترم دوستو، برا نہ لگے تو بات عرض کروں کہ لوگ اپنی کرامتیں بیان کرتے ہیں، انبیاء کی نصرتیں بیان نہیں کرتے، جس سے یقین سنتوں اور اللہ کے ضابطوں سے ہٹ کر شخصیتوں پر جا رہا. حالانکہ صحابہ کرام باوجود غیب نصرتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے وہ اپنی شہرت اور اپنی کرامت کو چھپانے کے لیے اس کا انکار کر دیا کرتے تھے. تمیم دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہا تمیم یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. امیر المومنین میں نہیں کر سکتا، اور میں کیا، میری حیثیت کیا کہ نہیں تمیم تمہیں کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں انکار کر رہا تھا کہ مجھے آگ کا ڈر ہے، یہ تو ایک چنگاری ہے. حالانکہ اتنی زبردست آگ تھی کہ وہ نکلتی تو سارے مدینے کو جلا کے خاک کرتی. خود ہی فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں انکار کر رہا تھا کہ مجھے آگ سے ڈر تھا. آگ کا کیا ڈر؟ مجھے تو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر میں نے اس آگ کو لے جا کے پہاڑ میں داخل کر دیا تو لوگ مجھے بزرگ کہیں گے کہ دیکھو یہ ہیں وہ جنہوں نے آگ کو پہاڑ میں داخل کیا ہے. کہتے تھے
کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص کا تقاضا ہے یہ